أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد تحقیق، خلت گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی طریقے، فسیرو تو چلو پھرو، سیر و تفریح کرو، سیر کرو، گھومو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کیسا، کس طرح، کان ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ ہاذا یہ، بیان ایک بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا، اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے، تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے یہیں جمے رہنا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف 10 آدمی باقی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت پریشان ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، تاہم بالآخر تباہی اور بربادی اللہ تعالیٰ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے کہ ہاذا بیان، یہ بیان ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اپنے تقوی کو بار بار، ایمان اور تقوی کو ضمیر کی سوئی ہوئی غفلت میں ہمارے اندر کو جگایا جا رہا ہے، غافل انسان کو بیدار کیا جا رہا ہے۔
ایسے لوگوں کی جو یعنی واقعات ہم سنتے ہیں نا پچھلے، تو زمین میں ہمیں نظر آ جاتا ہے، آثار بتاتے ہیں یہاں کیا ہوا، یہاں خوشحالی کیسے ہے، یہاں بدحالی کیسے ہے، پہلے بسنے والے کیا کرتے تھے، آپ کھنڈرات کو دیکھیں، موئنجدارو کو دیکھیں، مختلف علاقوں میں جا کر دیکھیں، تاثرات وہاں کے بتاتے ہیں، کھنڈرات بتاتے ہیں کہ بستیاں کبھی آباد بھی تھیں، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں خوب چل پھر کر دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا، یہ لوگوں کے لیے صاف اور صریحاً تنبیہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔